السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور یہ ہے آپ کی اردو کی کتاب چمپا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، پریویس کلاس میں ہم نے چچا چکن کے خالی جگہ کی تھی اور اس کے صحیح غلط کے نشان کیے تھے۔ یہ چیپٹر ہو چکا ہے کمپلیٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے یہ چیپٹر اپنی کاپی میں کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ اس کے فل ان دا بلینکس اور ٹرو فالس اپنی کاپی میں کر لیے ہوں گے۔ آئیے اب ہم نیو چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظم بیٹی کی قربانی۔ ٹھیک ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ ادھر بولا کہ بیٹا، آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ یہ نظم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کی جو گفتگو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو سعادت مند بیٹا جو تھا ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اور تو ان کی اس فرما برداری کو دیکھ کر زمین و آسمان کیا ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت بیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجیب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ یعنی کہ ایسی حرکت کبھی پہلے دنیا میں کسی انسان نے نہیں دکھائی تھی، ایسی فرما برداری، ایسی جرت کسی انسان نے آج سے پہلے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، دونوں کے چہروں پر کیا تھی؟ نہ تذبذب تھا، نہ تأمل تھا، دونوں اللہ تعالیٰ کی رب عزت کی رضا میں شامل تھے۔ ٹھیک ہے، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کے نام پر، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، مبادا آپ کو صورت میں میرے رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں، ہاتھ تھر تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ انہوں نے بولا کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ذبح کرتے ہوئے آپ کو میری صورت پر جو ہے وہ ترس آ جائے یا میں تڑپ جاؤں، ٹھیک ہے نا، ہاتھ تھرائیں، یعنی کہ ظاہر ہے جب ان کی صورت شکل دیکھیں گے، کون باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ یہ اتنی بڑی ہمت کا کام ہے جو وہ کرنے جا رہے تھے، صحیح۔ تو جب انہوں نے یہ بیٹے کی بات یہ سنی تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی، ان کو یہ رسی باندھنا اور آنکھوں پہ پٹی باندھنا ان کو یہ بات پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری تھامی پدرنے اور پسرے قدموں میں آ لیٹا۔ ٹھیک ہے، اب دونوں باپ بیٹے کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ریڈی ہو گئے، قدموں میں لیٹ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے چھری ہاتھ میں پکڑ لی۔ پچھاڑا اور گٹھنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ زمیں سہمی پڑی تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پچھاڑا، یعنی کہ ان کو زمین پر لٹایا اور گھٹنا جو ہے ان کے سینے پر رکھا، اور انہوں نے چھری جو ہے پتھر پر رگڑی تیز کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ سب دیکھتے ہوئے جو ہے زمین آسمان سب ساکت تھے، یہ نظارہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ سہمی ہوئی تھی، ہر چیز حیرت میں تھی کہ یہ آج ہونے کیا جا رہا ہے، کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ یعنی کیا تھا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کیا تھے؟ مطمئن تھے، اور بیٹے کے چہرے پر بھی بحالی تھی، وہ بھی نہیں گھبرا رہے تھے۔ تو بس آپ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلنے ہی والی تھی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ ٹھیک ہے، تو
جوش میں آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بھی بال کٹنے نہیں پایا ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا اظہار و جرأت کا، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبح اللہ۔ اسی وقت فوراً جیسے ہی ان کی گلے پہ چھری چلنے والی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ بس امتحان آپ کا ختم ہو گیا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش تھی، ان کے ایک امتحان تھا جسے وہ خوشی خوشی پورا کرنے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی دن سے حضرت اسماعیل نے کیا خطاب پایا؟ ذبح اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا ذبح اللہ۔ اچھا، اسی واقعے کی یاد میں آج ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم قربانی کرتے ہیں نا، تو ہم وہ اسی کی یاد میں مناتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ نظم اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، جب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔